نیچے پھینک دیا زمین، نیچے پھینک، اور چلا کر کہتا ہے عطیہ سے، غلام سے اپنے، عطیہ نالین اتار دے، یہ حسین کا حرم ہے، یہ میرے مولا حسین کا حرم ہے، اپنی نالین اتار دے۔ سہارا دے کر لے آیا گنج شہیدہ میں۔ اب کہتے اپنے غلام سے، مجھے میرے مولا حسین کی قبر تک پہنچا دے۔ کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا، مجھے نہیں پتا تیرے مولا حسین کی قبر کون سی۔ کہتا ایسا کر، مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے، قبروں کے درمیان پہنچا دے۔ قبروں کے درمیان پہنچے جابر، اور وہاں کھڑے ہو کے اب سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول خدا، اپنے نانا کے صحابی جابر کا سلام قبول کیجیے۔ پس ادھر جابر نے سلام کیا، قبر مطہر حسین سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی، اے میری قبر کے پہلے زائر، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک۔ بس جس قبر مطہر سے آواز آئی تھی، دوڑا جابر، اپنے آپ کو گرا دیا اس قبر پہ، سر پٹک پٹک کے روتا تھا، غش میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد غلام نے شانہ پکڑ کر ہلایا، کہتا اٹھو مولا اٹھو، لگتا ہے ابن زیاد کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی، میں کوفے کی جانب سے کسی لشکر کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ جابر فرماتے چھوڑ، اب حسین کے بعد زندگی کی کوئی خواہش نہیں، مجھے یہیں چھوڑ دے، مر جانے دے، میرے لیے مرنا اچھا ہے۔ لیکن غلام نے ایک بھی نہیں سنی، گھسیٹتا ہوا لایا اس بزرگ صحابی کو، کچھ پتھر پڑے تھے، ان پتھروں کے پیچھے بیٹھ گیا لے کے۔ پھر کچھ دیر بعد کہتا ہے نہیں مولا، یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں ہے۔ جابر نے پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ کہ دیکھ رہا ہوں کچھ گھوڑ سوار ہیں آگے آگے، ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے، اس کے پیچھے کچھ ناکوں کو دیکھ رہا ہوں، ناکوں پہ سیاہ اماریاں رکھی۔ کہ دیکھ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف رخ ہے؟ کہ مولا یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عطیہ نے ایک چیخ ماری، کہتا ہے مولا میں تجھے کیسے بتاؤں، کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو ناکوں پر سے نیچے پھینک رہی ہیں۔ اب جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ جابر کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ۔ منہ پیٹ کر جابر کہتا ہے عطیہ، ارے آل رسول قیس سے رہا ہو کے آ گئی، دیکھ ان میں کوئی مرد ہے، دیکھ ان میں کوئی مرد ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، ایک نہیں وہ لاغر جوان کو دیکھ رہا ہوں جو اسی قبر پہ موجود ہے جس پہ تو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ کہا یہ میرے وقت کا امام ہے، جلدی سے مجھے سہارا دے، لے کر چل۔ جو ہی سامنے آئے، سلام کیا، فرزند رسول اپنے جد کے صحابی جابر کا سلام قبول کیجئے۔ پس عزاداران حسین سید سجاد نے بابا کے قبر سے سر اٹھایا، دیکھا جابر کو، اور فرمایا، وہی جملہ فرمایا، اے میرے جد کے صحابی، اے میرے بابا کی قبر کے پہلے زائر، آپ کا آنا مبارک، آپ کو یہ اعزاز مبارک کہ قیامت تک کے لیے آپ میری بابا کے قبر کے پہلے زائر بن۔ جابر آگے بڑھا، قدموں پہ سر رکھ دیا، دیر تک حسین کا پرسہ سید سجاد کو دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے عباس کی قبر تک پہنچا دیجئے، اس کی ماں کا سلام لایا ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں جابر میرا چچا یہاں گنج شہیدہ میں نہیں، اسے گوارا نہ ہوا، جس علقمہ کو اس نے اتنی مشکل سے اپنے قبضے میں لیا تھا اسے چھوڑ دیتا، میرے چچا کی قبر دور ہے۔ ایک ہاتھ تھاما عطیہ نے جابر کا، ایک سید سجاد نے اس بزرگ صحابی کو عباس کی قبر تک لے کر آئے سجاد۔ وہاں آ کر جابر کا عالم یہ کہ سر پٹک پٹک کے یہاں بھی ماتم کرتا ہے۔ سید سجاد نے اپنی پیشانی عباس کی قبر کے تعویذ پہ رکھ دی، چچا چچا کہہ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ کوئی بنی اسد کا ایک فرد وہاں سے گزر رہا تھا، رک گیا، حیران ہو گیا، آج تک تو ان کا کوئی رونے والا آیا نہیں، یہ آج کون لوگ ہیں؟ قریب آ کر کہتا ہے کیا تم ان مقتولین کی قوم سے ہو، ان کے خاندان سے ہو؟ سید سجاد نے اس بات میں سر ہلائے کہ ہاں ہاں ہم ان کے وارث ہیں۔ پس وہ کہتا ہے کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، ارے تمہیں نہیں معلوم ان مظلوموں کے ساتھ کیا کیا گیا، تمہیں نہیں معلوم ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ سید سجاد نے کہا بتا کیا تو نے دیکھا تھا؟
کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا میرے قبیلے نے، لیکن ایسا ہولناک ماحول تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی آگے بڑھتا۔ جابر کہتے ہیں اچھا جو تو نے دیکھا تھا کچھ تو سنا اس میں سے، کچھ بتا ہمیں، کچھ بتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی بھرا بیٹھا تھا سینے میں نہ معلوم کب کا، چاہتا تھا کہیں سینہ خالی کرے۔ ادھر سید سجاد کو چہلم کے دن ایک ذاکر مل گیا، جابر کو چہلم منانے کے لیے ایک ذاکر مل گیا۔ کہا سنا، وہ شروع کرتا ہے، میں بہت مختصر پڑھوں گا، شروع کرتا ہے کہتا ہے 2 محرم کو ایک مختصر سا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تھا، کیسے کیسے نورانی چہرے تھے، نماز، تلاوت، مناجات، ہم نے انہی حالتوں میں ان کو دیکھا تھا۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، ان کے مقابلے پر کوفیوں شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آ کے ٹھہرا تھا۔ محرم کی 5 ہوئی، اس مختصر سے قافلے کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے تھے۔ 7 محرم کو ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ شب عاشور ہمارے قبیلے تک ان بچوں کی آوازیں آتی تھیں جو پیاس سے چلا رہے تھے، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور جب عاشور کا سورج طلوع ہوا تو چشم فلک نے ایسی جنگ نہ دیکھی نہ سنی۔ ایک ایک مجاہد اس مختصر سے لشکر سے نکلتا تھا، کوئی درجنوں کو گراتا تھا، کوئی سینکڑوں کو گراتا تھا۔ آخر زخموں سے چور ہو کر جب گرتا تھا تو ایک ہی فرد تھا جو سب کے لاشیں اٹھا کر لاتا تھا۔ ارے یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو یہ اس لشکر کا علمدار تھا، یہ علمدار تھا، اس کا نام عباس، اس کا نام عباس۔ ایسا جری، ایسا دلیر، ایسا نڈر، تنے تنہا آیا تھا، ساحل سے بھگایا تھا فوج کو، گھاٹ پہ قبضہ کیا تھا، پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن ان ملونوں نے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ دور سے گھیرا، چاروں طرف سے تیروں کا مے برسایا، تیروں سے چھلنی تھا، مگر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تک اس کے بازو سلامت رہے اس نے علم کو گرنے نہیں دیا تھا، مگر جب بازو قلب ہو گئے، علم فوج، اس لشکر کا علم ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح پانی کو خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا جو مشکیزے پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ اس طرح گھوڑے سے زخموں سے چور گرا تھا، اس کے بازو نہ تھے، یہ سر کے بل نیچے آیا تھا۔ عباس کا ماتم کرتے کرتے بے حال ہو گیا جابر۔ اور سنا کہ اس کے بعد عجیب نظارہ تھا، ایک جوان، کڑیل جوان 18-19 سال کا نکلا۔ جب وہ میدان میں آیا لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر آ گئی، یہ شبیہ رسول ہے۔ پس اس کے جب وہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑوں سے گرا تو ہم نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ صبح اس کی ریش سیاہ تھی، جب اس جوان کے لاشے پر گیا اس کی ریش سفید ہو چکی تھی، اس سے جوان کا لاشا اٹھتا نہیں تھا، وہ لاشے کو ریت پر گھسیٹ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی مدد کے لیے آئے تھے، ان بچوں کی مدد سے وہ جوان کا لاشا لے کر گیا تھا۔ غش ہوش جاتے رہے جابر کے، جابر بے ہوش ہو گیا، غشی میں چلا گیا، پھر ہوش میں آیا، کہتا ہے اور بتا کہ اس کے بعد تم سن نہیں سکتے، اس کے بعد تم سن نہیں سکتے، کیا تجھے قسم دیتا ہوں اور بتا، اور بتا کہ سنو۔ سب سے آخر میں ایک ششماہے کو لایا، سب سے آخر میں ایک شیر خار کو لے کر آیا تھا، ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کے لیے پانی طلب کرتا تھا۔ ارے پانی تو کیا دینا تھا، اس لشکر میں ایک ملعون تھا ہرملہ نام کا، اس نے اتنے معصوم بچے کو مارنے کے لیے 3 منہ کا آہنی تیر اپنی کمان میں جوڑا تھا اور بچے کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا۔ ابھی وہ یہاں تک پہنچا تھا، جابر کھڑے ہوئے کہتے ہیں بس بس کر، آگے مت بتانا، آگے مت بتانا کہ کیا ہوا تھا۔ سید سجاد نے تعجب سے دیکھا، کیا ہوا جد کے صحابی، کیا ہوا جد کے صحابی، کیوں روکتے ہیں اسے؟ جابر کہتے ہیں فرزند رسول، میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا۔ اے جابر، علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتے؟ سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتے دیکھا،
بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نوکے سنا پر دیکھا، جابر خیموں کا لٹنا دیکھا، خیموں کا جلنا دیکھا، رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا دیکھا، جابر معصوم بہن کے رخساروں پر تماچے برستے دیکھے تھے۔ ماتم حسین